السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ و تعالی سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اور اللہ سبحانہ و تعالی نہیں پسند کرتے، کل کفار ہر ایسے شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، اثیم بہت گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا واضح حکم بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں سود کی حرمت کی جو حکمت ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور بیان اس انداز سے فرمائی کہ سود اور صدقات کو، جو دو متضاد چیزیں ہیں سود اور صدقہ، ان کو ایک ہی آیت میں جمع فرمایا اور فرمایا کہ سود اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور صدقات اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، کہ ایک شخص جتنا مرضی وہ سود سے مال اکٹھا کر لے، جو سود خور ہے وہ اپنی جائیداد بنا لے اور بہت سارا مال و دولت اپنے پاس اکٹھا کر لے، لیکن بالآخر اس کو اس مال سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا جو مال ہوتا ہے حرام والا، جو انسان حرام کماتا ہے سود وغیرہ سے، وہ اکثر عیش و عشرت کے کاموں میں، لہو و لعب میں، فضول کاموں میں اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں، بینڈ باجوں میں، آتش بازی میں، اور اسی طرح بیجا فیشن میں، غلط رسم و رواج میں، اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے کاموں میں وہ مال لگتا رہتا ہے۔ اور سود والے مال میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکتیں نہیں ڈالتے، اور انسان کے دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان مال کمائے، اس کے پاس مال ہو، اور دل کو بھی تو سکون ہو نا۔ انسان کے پاس دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، تو کیا فائدہ اتنی دولت کا؟ تو یہ جو دل میں اطمینان آتا ہے اور دل میں سکون ملتا ہے، جو خیرات اور برکتیں آتی ہیں، فائدے ملتے ہیں، نفع ملتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ جو سود والا مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر نہیں رکھی، اس میں برکتیں نہیں ہیں، اس سے دل کو سکون نہیں پہنچ سکتا، بالآخر ایسا مال تباہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہو گئی وہ شخص بھی۔ اور فرمایا کہ جو سود خور ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس کے کاتب پر، اور اس کے گواہ بننے والے پر۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو صدقات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں صدقات کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ دیکھنے میں اگرچہ لگ رہا ہے کہ صدقہ نکالنے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں ایسے مال کو بڑھاؤں گا، اس میں خیریں رکھوں گا، اس میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ضروریات پوری فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون، فرحت اور اطمینان عطا فرماتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، بندہ پریشان نہیں ہوتا، بندہ بے چین نہیں ہوتا، بندے کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود اور صدقہ میں، سود اور خیرات میں جو فرق ہے اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس آیت میں جو فرق بیان فرمایا گیا ہے وہ نتیجتاً ہے
کہ جو بالآخر جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے، اس میں نقصان ہے، اس میں خسارہ ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں بربادی ہے، اور صدقات اس میں خیرات ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اور اس میں خوشیاں ہیں، اور اس میں فرحتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، مغفرت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ جو سچے دل سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے رہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو کفر کرنے والا ہے، کہ جو سود کو حلال سمجھے گا وہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اثیم، اور ہر ایسے شخص کو جو بہت گناہ گار ہے، سود کو حرام تو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے حرام فرما دیا ہے، جائز نہیں ہے، لیکن عملی طور پر وہ سود لیتا ہے، تو کفر تو نہیں ہے لیکن اثیم، بہت گناہ گار ہے، جو سود خور ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔